بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنے والا ہے، اور بے انتہا درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو دنیا کے عظیم رہنما اور منصف ہیں۔ مجھ اکیلے کو دعوت قبول نہیں۔ نمارک کی لڑائی میں ایرانیوں نے شکست کھائی تو ایرانی حکومت نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ نرسی کو ایک اور زبردست فوج دے کر مسلمانوں پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس فوج اور اسلامی فوج کے درمیان سکاتیہ کے مقام پر گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ ایرانیوں نے اسلامی فوج پر بار بار زوردار حملے کیے، لیکن مسلمانوں کے تیز و تند جوابی حملوں کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ چلی اور وہ بری طرح شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس لڑائی میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس میں کھانے پینے کی چیزیں بہت بڑی مقدار میں تھیں۔ ان میں کھجور کی ایک قسم نرسیان بھی تھی۔ یہ بہت ہی مزیدار تھی اور اس میں دل کو لبھانے والی خوشبو تھی۔ ایرانی فوج کے بڑے افسروں کے سوا یہ اور کسی کو نہیں دی جاتی تھی، لیکن جب یہ کئی من کی مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ آئی تو اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کھجوریں اپنی فوج کے سارے سپاہیوں میں تقسیم کی، بلکہ عراق کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا وہاں کے غریب کسانوں کو بھی کھلائیں، اور ان کا 5واں حصہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے لیے اپنے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھی بھیجا۔ ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد اسلامی فوج کچھ دن کے لیے سکاتیہ ہی میں ٹھہر گئی۔ وہاں سے حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے بھیج کر ارد گرد کے سارے علاقے کو بھی فتح کر لیا۔ اس علاقے میں بے شمار گاؤں تھے۔ ان میں سے بعض گاؤں کے مالک بڑے بڑے ذمہ دار یا رئیس تھے۔ ایک دن 2 بڑے رئیسوں نے نہایت عمدہ کھانے پکوائے اور انہیں لے کر حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، یہ کھانے کیسے ہیں؟ رئیسوں نے عرض کیا، جناب یہ ہماری طرف سے آپ کی دعوت ہے۔ حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا آپ نے ہماری ساری فوج کے لیے ایسے کھانے پکوائے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں جناب، یہ صرف آپ کے لیے ہیں۔ جلدی میں ہم ساری فوج کے لیے کھانے نہیں پکوا سکے۔ یہ سن کر حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، ہم سب مسلمان برابر ہیں۔ کوئی ایک مسلمان اپنے کو دوسرے کسی مسلمان سے بڑا نہیں سمجھتا۔ افسوس ہے ابو عبید پر کہ وہ اکیلے مزیدار کھانے کھائے اور دوسرے مسلمان کو نہ پوچھے۔ خدا کی قسم، جب تک سارے مسلمانوں کے لیے ایسے کھانے مہیا نہ ہوں گے میں ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ان رئیسوں نے کہا، ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے، ہم ساری فوج کے لیے کھانے پکوائے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس گئے اور ساری فوج کے لیے کھانے پکوا کر حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب انہوں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور جب تک ساری فوج ان کھانوں سے شکم سیر نہ ہو گئی انہوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین والسلام۔